وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سیما لا بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین عجل اللہم لہ الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المبین وفرقانہ المتین وقرآنہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وقال وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اس سے پہلے کہ آج جس عنوان پہ گفتگو کرنا ہے اس پر بات کو آگے بڑھایا جائے، ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے، اور چونکہ آپ میں سے تقریباً ہر ایک واقف ہے ہمارے اس نوجوان والنٹیئر سے جن کا 2 سال پہلے انتقال ہوا، مرحوم فصیح جعفری ابن تقی جعفری، مرحوم تقی جعفری، مرحوم افضل کاظمی، مرحومہ فاطمہ زہرا، مرحومہ قرۃ العین، مرحومہ ارم زہرا اور دیگر تمام مرحومین، خاص طور پر اس خانوادے کے تمام مرحومین ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اطاعت، حکومت امام، حکومت معصوم، حکومت رسول، حکومت الہیہ، اس کی پہلی اور اہم ترین شرط، اور وضاحت کے ساتھ امام نے اس وقت اس کو صاحبان ایمان تک کے پیغام کو پہنچا دیا جب جلتی ہوئی آگ میں ایک مومن کو بٹھا دیا۔ قرآن کریم کے جس آیت کی تلاوت روزانہ کرنے کا ارادہ تھا اور جو حکومت امام کے اصولوں کو بیان کر رہی ہے، اس کی پہلی بات چونکہ کل رات کی مجلس میں مختصر صحیح لیکن آ گئی تھی، تو آیت کی آج تکرار کر دی گئی کہ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جنہیں ہم اس زمین پہ حکومت دیں گے، اقاموا الصلاۃ، ان کا پہلا کام ہوگا نماز قائم کرنا۔ اور کل مجلس کے اختتام پر نماز ہی کا بیان ہو رہا تھا، اور مجلس کے بعد نوحے کے بعد زیارت وارثہ پڑھی گئی، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، مولا حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ میدان کربلا کے جہاد کے ذریعے آپ نے نمازوں کو قائم کیا۔ اور آج کی رات جناب حبیب ابن مظاہر کی رات قرار پائی ہے۔ جناب حبیب ابن مظاہر جو میدان کربلا میں آقا حسین کا پیغام لے کے لشکر یزید کے پاس گئے تھے کہ وقت نماز آ گیا، اتنی دیر کے لیے اب اس جنگ کو روک دو کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ اور جو بے حیائی اور بے غیرتی کا جواب ملا کہ شمر نے کہا کہ اے حبیب، تم لوگوں کی نمازیں قبول کہاں ہیں کہ ہم تمہیں نماز کا موقع دیں؟ اور حبیب تڑپ کے کہتے ہیں کہ تم لوگوں کی نمازیں قبول ہو اور نواسہ رسول اور فرزند رسول کی نماز قبول نہ ہو؟ آقا حسین، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے یہ جملہ، اب یہ نماز میں آپ کے جد کے پیچھے کوثر کے کنارے جنت پہ پڑھوں گا۔ اور وہ جہاد شروع کیا جو اختتام مجلس میں مصائب میں بیان ہوگا۔ تو یہ 3-4 مناسبتیں نماز کے حوالے سے جمع تو ہوئی، لیکن ہماری اس نماز سے اللہ کو فائدہ کیا ملتا ہے جو اتنی زیادہ تاکید کے ساتھ حکم نماز آ رہا؟ اور دوسری جانب مولا کے مسلسل فرمان، مولا آپ کے شیعہ کی پہچان کیا ہے؟ کہ پہلی پہچان یہ ہے کہ المحافظۃ علی اوقات الصلاۃ، نماز وہ ہمیشہ اپنے وقت پہ ادا کرے گا،
نہج البلاغہ کے مختصر ترین خطبات میں سے ایک. جب ہم لفظ خطبہ سنتے ہیں، لفظ خطبہ سرمن، تو ذہن میں تصور آتا ہے کہ 10 منٹ 12 منٹ 2 پیج 3 پیج کا ہوگا، لیکن چند خطبات نہج البلاغہ میں بہت مختصر. ان میں سے ایک مولا فرماتے ہیں کہ خبردار کبھی نماز کو ترک نہ کرنا، کیا تم نے. یہ نہج البلاغہ کا میں ریفرنس دے رہا ہوں اس لیے کہ صاحب ایمان ہر کتاب کے ریفرنس پہ شک میں مبتلا ہو سکتا ہے سوائے قرآن اور نہج البلاغہ کے. تو نہج البلاغہ مولا کا خطبہ، مولا کا یہ میری مجلس نہیں چل رہی ہے، مولا کا خطبہ فرما رہے ہیں کبھی نماز کو ترک نہ کرنا، کیا تم نے جہنم والوں کا جواب نہیں سنا. آج 4 دن ہو گئے، 5 دن مجھے مجلسیں پڑھتے ہوئے دیکھیے اب تک جہنم کا لفظ نہیں آیا تھا. آج بھی اگر آیا ہے تو میں نے وضاحت کر دی کہ یہ میری تقریر نہیں ہے، مولا ہی کے لفظ کو دہرا رہا ہوں. کیا تم نے، مولا فرما رہے ہیں کیا تم نے جہنم والوں کا جواب نہیں سنا کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا چیز تمہیں جہنم میں لے کے آئی. یہ سورہ مدثر کی آیتیں. سورہ مدثر کے بارے میں شیعہ اور سنی علماء میں ایک چھوٹا سا اختلاف. قرآن کریم کا سب سے پہلا سورہ کون سا نازل ہوا؟ اقرا. پورا سورہ تو نہیں، ابتدائی آیتیں. اقرا بسم ربک الذی خلق. اس کے بعد نمبر 2 کون سا سورہ؟ برادران اہل سنت کی اکثریت کا کہنا ہے سورہ قلم، اور ہمارے علماء کی اکثریت کا کہنا ہے سورہ مدثر. تو اس کی آخری آیتیں جس پہ قرآن کریم فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنت والے جہنم والوں سے سوال کریں گے کہ کیا چیز تمہیں جہنم میں لائی. ما سلککم فی سقر، کیا چیز تمہیں سقر میں لائی ہے. سقر جہنم کے 7 ناموں میں سے ایک نام. ان کا جو جواب تھا اب مولا خطبے میں یہ آیتیں ریپیٹ نہیں کی ہیں، صرف ایک آیت. امام نے فرمایا کہ کیا تم نے جہنم والوں کا جواب نہیں سنا. قالوا لم نک من المصلین. جہنم والوں نے کہا کہ ہم نمازی نہیں تھے، جس کی وجہ سے آج ہم اس جہنم میں آئے. مولا کا خطبہ، مولا کے الفاظ، مولا کے جملے، لفظ جہنم بھی چونکہ مولا کے کلام میں آیا. میں تو آج کے مجلس کا آغاز جنت کے لفظ سے کرنا چاہ رہا تھا جو ابھی کر رہا ہوں، لیکن اللہ کو اس نماز سے ملتا کیا؟ مولا اپنے شیعہ کی پہچان بتائیں، آقا حسین کربلا کے جہاد کا مقصد بیان کریں، حکومت امام زمانہ کا قانون نماز بنے. یہ نماز ہم سے پڑھوائی کیوں جا رہی؟ اسلام کی کسی بھی عبادت کا صرف ایک فائدہ نہیں ہوتا ہے، بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، ملٹی پرپز ہوتی ہے. لیکن ان میں سے ایک وہ فائدہ ہے جو کل رات کی مجلس میں نماز کا موضوع بن گیا تھا. وہ تربیت کہ اصل چیز ہے اطاعت. اور اطاعت انسان میں آئے کیسے؟ اللہ کے رسول کا نام سنا، معصوم کا نام سنا، دل ہر ایک کا چاہتا ہے اطاعت کرنے کا، پھر کیوں نہیں کر پاتا؟ طریقہ کیا ہے کہ وہ اطاعت کی جائے؟ اور یہاں پہ رک کے میں ایک جملہ کہہ دوں. ہو سکتا ہے کہ اس جملے کو سمجھانے کے لیے بات بہت زیادہ خشک نہ ہو جائے، تو تھوڑی بہت میں مثالیں دے دیتا ہوں. گرچہ میری مثالیں اس انداز کی نہیں ہوتی ہیں، وہ تو اپنے ذاتی واقعات. اللہ کے رسول آپ کی زبان سے ایک جملہ سننا چاہتے ہیں، معصوم امام آپ کی زبان سے ایک جملہ سننا چاہتے ہیں. جیسے ہم اور آپ بہت سی چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، بہت سی چیزوں سے ناراحت یا غمگین ہوتے ہیں. ناراض نہیں ہوتے لیکن صدمہ ہوتا. تو اسی طرح سے رسول اور امام کے لیے بھی یہ روایتیں آئیں. تو ایک جملہ ایسا ہے جو خوش کرتا ہے رسول اور امام کو. ذی الحج کے اعمال میں جا کے دیکھ لیجئے، میدان عرفات کے اعمال میں کیا یہ نہیں لکھا ہے کہ یہ دعا پڑھو؟ یہ دعا پڑھنے کا مطلب ہے تم نے رسول اور 13 معصومین کو اپنے آپ سے خوش کر دیا. لیکن اس وقت میں خاص جملے کی بات کر رہا ہوں، وہ آپ کی زبان سے ہی سننا چاہتے ہیں. بعض اوقات اب میں ایام ازا کا خیال کرتے ہوئے 2 مثالیں مقتل سے دے رہا ہوں. ایام ازا کا خیال کرتے ہوئے کہ بعض اوقات بڑے بڑے آدمیوں کی، معصوم کی بھی خواہش ہوتی ہے اس جملے کی. مثلا مثال دے رہا ہوں،
یعنی صحیح مثال، آقا حسین کو ساری زندگی تمنا رہی کہ عباس کبھی مجھے بھائی کہہ کے پکار لے۔ آپ کے ذہن میں سارے واقعات، ساری روایتیں، سارے مصائب آ گئے، ایک خواہش تھی۔ لیکن جب کبھی عباس نے کہا تو اپنے آپ کو غلام ہی کہا، مگر ایک بار عباس نے آقا حسین کی یہ خواہش پوری کی، وہ پھر منزل مصائب۔ لیکن اصل جس کے لیے میں نے مصائب کی اس روایت کا اشارہ کیا وہ آقا حسین کی خواہش۔ کبھی عباس کی زبان سے یہ لفظ سن لوں کہ حسین کو بھائی کہہ کے پکارا جا رہا، یا جیسے بعض علماء مصائب میں یہ بیان کرتے ہیں، شہزادی زینب کبریٰ کو بڑی تمنا تھی کہ کبھی میرے بھائی حسن کی بیوہ فروہ مجھ سے کچھ سوال کرے۔ سارا مدینہ اپنی حاجتیں لے کے آتا ہے، سارا عرب اپنی حاجتیں لے کے آتا ہے، تمام مسلمان خواتین کو جو کوئی مسئلہ ہوتا ہے سب میرے پاس آتی ہیں، یہ میرے گھر میں رہنے والی حسن کی بیوہ کبھی تو یہ بھی مجھ سے کوئی بات، کوئی سوال، کوئی خواہش ظاہر کر۔ اور ہمیشہ ام فروہ نے یہی کہا کہ شہزادی مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے جب بغیر کہے سب کچھ مل جاتا۔ کہا لیکن مجھے بڑی تمنا، دنیا بھر کی عورتیں آ رہی ہیں اور تم حسن سے بھی زینب اتنی ہی محبت کرتی ہیں جتنی حسین سے کرتی ہیں۔ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ہاں ایک بار ام فروہ نے پھر شہزادی کی یہ خواہش پوری کی، لیکن ایسے موقع پر کہ زینب کبریٰ بس کہہ نہ پائیں، لیکن دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ مانگا بھی تو کیا مانگا، میرے قاسم کو مرنے کی اجازت دلوا دیجیے۔ اب یہ مصائب عنقریب آپ سنیں گے۔ میں نے مجلس کا آغاز ان جملوں سے کیا کہ جو آپ میں سے ہر ایک کے علم میں ہے، تاکہ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں حوالے اور ریفرنس اور صحیح اور غلط اور ویک اور اسٹرانگ اور اتھینٹک اور نان اتھینٹک حدیث کا مسئلہ ہی نہ۔ اسی طرح رسول اللہ کی یہ خواہش آپ سے ہے۔ حسین کی خواہش تو عباس سے تھی، زینب کی خواہش تو فروہ سے تھی، رسول اللہ کی خواہش آپ سے۔ اور پیغمبر کی بات ہے تو میں توہین آمیز جملہ نہیں کہنا چاہتا ہوں، لیکن یہ جملہ جب کوئی آدمی سنتا ہے نا، جو پیغمبر سننا چاہتے ہیں، اگر ہم سنتے ہیں نا تو واقعا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ اب میں حقیقی واقعہ پیش کر رہا ہوں، ٹائم کم ہوتا ہے۔ دنیا بھر کا ایک دستور ہے کہ آج کی رات جب آتی ہے اور کل کی رات، یا آنے والی 2 راتیں، لوگ کہتے ہیں مولانا 10-15 منٹ زیادہ پڑھ دیجئے گا، آج تو ویکینڈ۔ یہاں کسی نے نہیں کہا، اس لیے کہ کیوں کہیں گے، روزانہ ہی میں 15 منٹ زیادہ پڑھ رہا ہوں۔ جیسے مجھے یاد ہے میرا بچپنا تھا، ہمارے بچپنے میں شادی کے موقع پر ایک رسم ہوتی تھی عارسی مصحف کی۔ اب آج کل کے تو بچے جانتے بھی نہیں اور اسی لیے مجلسوں میں آتے بھی نہیں، ہماری مجلسوں میں، کیونکہ یہ چیزیں، یہ مثالیں ان کے لیے بہت عجیب ہوتی ہیں۔ آپ میں سے جو بزرگ ہیں وہ اس مرحلے سے گزرے ہوں گے۔ بچپنا تھا، عارسی مصحف وغیرہ کے موقع پہ بچے دوڑ دوڑ کے آگے جاتے ہیں۔ اب ایک جملہ کہلوایا جا رہا دولہا سے کہ وہ آئینے میں دیکھو اور اپنی اس دلہن سے کہو کہ آنکھیں کھولو میں تمہارا غلام۔ تو مجھے یاد ہے اب تک میرے رشتے کے ایک چچا تھے، جو ساری خواتین، یہ تو عورتوں کا ایک سلسلہ چلتا، انہوں نے کہا تو وہ ہمارے چچا کہنے لگے کہ کیا کہوں، وہ تو ویسے ہی آنکھیں کھول کے پٹا پر مجھے دیکھ رہی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ساری زندگی چچی کو شکایت رہی کہ تم نے مجمع عام میں میری توہین کر دی، مطلب پہلے ہی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو یہ کیا کہا جائے۔ اور یہ اب رسم بھی ختم ہو گئی، اس لیے کہ یہی چیز فیس بک کے ذریعے سے شریف ترین گھرانوں کے بچے بچیاں بھی، کہاں میں چلا گیا، خیر تو واپس آتا ہوں، جو چیز پہلے سے ہی ہو رہی تو اس میں لوگ کیا کہیں گے کہ مولانا 15 منٹ اور پڑھ دیجئے، تو روزانہ مولانا نے 15 منٹ ایکسٹرا پڑھا، اور عجیب بات یہ ہے کہ تسلی دیتے ہوئے کہ نہیں آج تو میں وقت کے اندر اندر بات ختم کروں گا۔ خیر اب میں واپس آ جاؤں تو اس لیے مثال کو پھیلانا نہیں چاہتا۔ رضویہ سوسائٹی میں رہتا تھا، اور بالکل ہمارے سامنے گولیمار کی مین مارکیٹ تھی۔ سنا ہے کہ اب اس کا نام بدل کے گلبہار کر دیا گیا، لیکن خیر اس سے آپ لوگوں کا کیا تعلق۔ وہاں پہ کوئی چیز خریدنے کے لیے بھیجا گیا ہے، واقعہ گیا دکان میں، وہ چیز خریدی، خرید کے باہر نکلا، دکاندار بھی خالی بیٹھا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، دکان سے باہر نکلا، باکس کھولا تو معلوم ہوا کہ اس چیز کے کچھ پارٹس غائب۔ میں فوراً اندر گیا، گھر جاؤں گا تو یقیناً
والدہ وغیرہ ڈانٹیں گے کہ کیا اٹھا کے لیا؟ اس سے کہا کہ دیکھیے اس میں یہ پارٹس نہیں. اس نے دکان کا دروازہ جہاں بند ہوتا ہے ایک لکیر بنی تھی, کہا کہ اس کے اندر کوئی کمپلین ہوتی تو آپ ہم سے کرتے. آپ نے یہ لکیر کراس کی, اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. پارٹس ہیں پارٹس نہیں ہیں, یہ آپ کا اپنا پرابلم. میں نے کہا تمہاری آنکھوں کے سامنے, کون سا میں گھر جا کے آ رہا ہوں, یہ آنکھوں سے چھپ گیا ہوں, سامنے ہی تو گیا, صرف دروازہ کراس کیا کہ دروازے سے نکلے, بس ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. اب چونکہ اس زمانے میں, آج کی مجلس کا آخری حصہ میں ابھی سے بتا رہا ہوں, یہ بنے گا. والدین کا ایک احترام بھی تھا اور والدین کا ایک ڈر بھی تھا. تو خیر والد کا تو انتقال ہو چکا تھا, لیکن اب میں کیا جواب دوں. خیر دوسرا دکاندار آیا, اس نے شکل دیکھی, کہا کہ آپ شریف آدمی لگتے ہیں, چلیں ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں. اس وقت واقعاً میں چہرے سے شریف لگتا تھا اس زمانے میں. تو لیکن روزانہ یہ جھگڑے ہوتے تھے. اب جب میں پہنچا آسٹریلیا میں تو وہاں بھی ایک اسٹور میں کوئی چیز خریدی, گھر لایا, 2 دن کے بعد اس کو کھولا, اس میں بھی کچھ 1-2 پارٹس غائب تھے. نے کہا اتنا نقصان ہو گیا. جو پرانے رہنے والے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں مولانا, یہ آسٹریلیا ہے, آپ جائیے تو صحیح. ہم نے کہا کہ نہیں بھائی, وہ مومن 12 امامی شیعہ کی دکان تھی, بالکل رضویہ سوسائٹی کی مین روڈ کے اوپر, اور جو چورنگی کے مین روڈ, اس نے دھکے دے کے نکال دیا. اور اسے پتہ بھی ہے کہ میں یتیم ہوں, اور اس کے باوجود تو یہ تو خیر غیر مسلم ہے, کافر ہیں, سب کچھ ہیں. کہا نہیں آپ جائیے. میں نے کہا میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے, رسید تو ہم رکھتے ہی نہیں تھے, کیونکہ پاکستان کی عادت تھی, وہاں رسید کی کوئی اہمیت ہی نہیں. اب وہاں گئے, ڈرتے اسٹور میں پہنچے. یہ تو آپ لوگ روز دیکھتے ہیں, یہ بلا وجہ آپ کا وقت ضائع کر رہا ہوں, میں جملے کی بات کر رہا ہوں. ڈرتے یہ باکس رکھا, کہا کہ آپ یہاں سے خریدا. ظاہری اعتبار سے کوئی نشانی نہیں, کامن چیزیں ہر جگہ ملتی, کوئی ریسپٹ نہیں, کوئی پروف نہیں. کریڈٹ کارڈ تو رکھتے ہی نہیں تھے ہم لوگ, اور اس وقت تو نئے پہنچے تھے. میں نے کہا یہ اس کے اندر گھر جا کے خرابی نکلی. اس نے کہا کوئی بات نہیں, آپ کی مرضی ہے, چاہے آپ ریفنڈ لیں چاہے آپ ایکسچینج. میں خود حیران ہوا. میں نے کہا لیکن کیوں, آپ کو کیسے پتا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اس نے کہا وی ٹرسٹ یو. آپ کہہ رہے ہیں, بالکل ہمیں آپ کے اوپر ٹرسٹ ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے, چنانچہ ہمیں آگے کوئی سوال نہیں کرنا. رسول اللہ آپ سے ایک جملہ سننا چاہتے ہیں کہ آپ پیغمبر سے کوئی حکم سن کے یہ کہہ دیں کہ یا رسول اللہ آگے ہمیں تفصیل نہ بتائیے, وی ٹرسٹ یو. ہمیں آپ پہ یقین کامل ہے, آپ نے کہہ دیا ہے تو یقیناً یہ چیز ہمارے لیے اچھی ہوگی, چاہے ہمیں اس وقت اس میں تکلیف محسوس ہو رہی ہو یا نقصان کیوں نہ ہو رہا. وی ٹرسٹ یو کا جملہ جو اس دکاندار نے کہا, نتیجہ یہ نکلا کہ آج 20 سال ہو گئے میں وہیں پہ جاتا ہوں اور وہیں سے چیز لیتا ہوں, اگرچہ مجھے پتا کہ ہر اسٹور کا یہ قانون. لیکن وی ٹرسٹ یو, آدمی کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی تو ملا ہم پہ بھروسہ کرنے والا. اب رسول اور امام اپنے چاہنے والوں سے, ان چاہنے والوں سے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کے پسینے کی جگہ ہم اپنے خون کا ہر قطرہ بہا دیں گے, ان چاہنے والوں سے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے بال پر بھی کوئی آنچ نہ آنے پائے گی, بال بھی بیکا نہیں ہوگا, ہم اپنی اولاد آپ کے قدموں پہ قربان کر دیں گے. صرف یہ سننا چاہتے ہیں وہ رسول اور امام کہ ایک بار یہ کہہ دو میرا کوئی حکم سن کر کہ وی ٹرسٹ یو, یا رسول اللہ ہمیں مکمل آپ پہ یقین ہے, یا امام زمانہ یا امام وقت ہمیں آپ پہ مکمل یقین. ڈسکو کیوں چھوڑیں, وائے. حجاب کیوں کریں, وائے. داڑھی کیوں رکھیں, وائے. شراب کیوں نہ پیئیں, وائے. پورک کے قریب کیوں نہ جائیں, وائے. نان مسلم کا گوشت کیوں نہ کھائیں, وائے. نماز کیوں پڑھیں, وائے. روزے اتنے 18 گھنٹے کے اپنے بچوں سے کیوں رکھوائیں. ادھر ان کو صرف انتظار ایک لفظ کا, ٹرسٹ. اتنا آپ کہہ دیں, اور یہی وجہ, یا شاید جملہ ذرا سا یک طرفہ ہو جائے گا, یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم اور آپ تو مومن ہیں, کلمہ گو ہیں, دعوے دار ہیں, اور سچے دعوے دار ہوں گے کہ آپ کے پسینے کی جگہ خون بہا دیں گے. پیغمبر نے رسالت کا اعلان بھی اس وقت تک نہیں کیا جب تک کہ یہی جملہ مکے کے کافروں سے کہلوایا نہیں. براہ راست بات کہنا چاہیے تھی کہ میں یہ قرآن لایا ہوں, یہ حکم خدا لایا ہوں, نہیں. اگر میں کہہ دوں کہ ایک فوج پہاڑ کے پیچھے ہے تو میری بات مانو گے؟ جب انہوں نے کہا مانیں گے, تب بھی پیغمبر نے اصل بات اسلام کی نہیں کہی, کہا کیوں مانو گے؟ اس لیے کہ ہمیں آپ پہ ٹرسٹ.
یہی جملہ تھا مکے کے سارے کافروں کا کہ ہم نے ہمیشہ آپ کو صادق و امین پایا ہے. انگریزی میں ترجمہ کریں امین کا ٹرسٹ تھی. جب پیغمبر نے یہ اقرار کروایا تب اسلام کا پیغام پیش کیا کافروں کے سامنے. یہاں تو مومن ہے, 12 امامی شیعہ ہے, بنجٹن کا محب ہے, حسین کا عزادار ہے, علی والا ہے, اور وہ ہر چیز میں کہتا ہے کہ نہیں پہلے ذرا کوئی وجہ بتا دیجئے. یہ جملہ ایک دفعہ آپ رسول اور امام سے کہہ کے دیکھیے کتنی خوشی ہوگی رسول اور امام کو. حسین کی تمنا عباس مجھے بھائی کہہ دے, زینب کی تمنا فروہ کبھی مجھ سے کوئی سوال کر لے, اور مولا علی سے لے کے امام زمانہ تک کی یہ تمنا کہ ہمارا شیعہ ہمارا حکم سننے کے بعد صرف اتنا کہہ دے کہ وی ٹرسٹ یو, اس کے آگے ہمیں کوئی سوال نہیں کرنا. مومن یہ کہے, تڑپ رہیں. اور یہاں پہ اگرچہ وہ واقعہ بھی بہت مشہور ہے, بہت مشہور, اتنا مشہور ہے کہ مجھے اندازہ ہے کہ میں بات شروع کروں گا اور مجلس ریگولر سننے والے پورا واقعہ ان کے ذہن میں آ جائے گا, تو مختصر کر کے پڑھوں گا. لیکن اس لیے پڑھنا ضروری ہے کہ اس میں ایک تو وہ بات آ رہی ہے کہ جو میری آگے کے مجالس میں شاید تفصیل سے آئے, اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں اس وقت کی مجلس پہنچی ہے وہاں کے لیے بھی بہت اہم. بہلول, مجھے پتا ہے کہ یہ اصلی اس کا پروناؤنسیشن بہلول ہے, لیکن اب کیونکہ اردو میں بہلول رائج ہے تو بہلول. 7ویں امام کے زمانے میں بھی ہیں اور ہارون الرشید کے زمانے میں بھی ہے, دونوں زمانے ساتھ. تبلائی ایک تبرائی مثال, معصوم حجت 7ویں امام ہے, لیکن اس واقعے میں 7ویں امام کا کوئی تذکرہ نہیں. اور ہارون الرشید شاید اس کے فرسٹ کزن بھی. ہارون محل میں بیٹھا ہے, بہت جلدی بات کر رہا ہوں کیونکہ واقعہ بہت مشہور, لیکن ایک آنے والی مجلس کی وجہ سے اور اصل جو آج جہاں تک بات پہنچی اس کی وضاحت کے لیے اس واقعے سے بہتر شاید کوئی نہ ہو. ہارون رشید محل میں بیٹھا ہے کہ زبیدہ محل میں داخل ہوئی. ہارون رشید کی پہلی بیوی, یعنی حکمرانوں کی کئی بیویاں ہوتی ہیں, تو یہ پہلی بیوی ہے جو اصل بیوی کہلائے گی. اب یہ لفظ اصل کو سمجھانے نہیں جاتا ہوں, آدھا گھنٹہ آپ کا ضائع ہو جائے گا, فائدہ آپ کا کچھ نہیں ہے, آپ تو دوسری شادی کر ہی نہیں سکتے یہاں کے قانون سے. تو خیر اصل بیوی. مگر زبیدہ کے بارے میں ایک جملہ ہے ہمارے پاس جس کا شاید اس واقعے سے بھی تعلق ہو, شاید جو حاجیوں کے لیے اس نے نہر زبیدہ کھدوائی اس سے بھی تعلق ہو, اور شاید اوورآل اس کی ساری زندگی. ظہور امام کے بعد 313 کی پہلی فوج میں 52 عورتیں ہوں گی. ایک روایت میں ایک میں ہے 13. 52 یعنی 52, 13 مانے 30. یہ میں نے ترجمہ کیوں کیا آپ کے سامنے کہ بہت سارے نوجوان بھی یہ کہتے ہیں کہ مولانا جو گنتی ہوتی ہے یہ انگلش, یہ اردو سمجھ میں نہیں آتی, باقی تو اردو مجلس سمجھ میں آ جاتی, لیکن یہ عدد اور کلر یہ تو آپ انگلش میں بولا کریں. کلر کی انگلش تو مجھے بھی نہیں آتی کہ دھانی کو کیا کہتے ہیں اور نابی کو کیا کہتے ہیں, لیکن یہ جو عدد ہے یہ آتا ہے تو 13 یا 52. لیکن نام جو ہیں صرف 9 کے. 313 میں 9 عورتیں ایسی ہیں جن کا نام لے کر امام نے کہا یہ اور یہ اور یہ اس لشکر میں شامل ہوں گے جو سب سے پہلی آواز سن کر امام کے پاس پہنچے گا. اور ان 9 عورتوں میں ایک نام زبیدہ کا, ہارون کی بیوی, ہارون جیسے ظالم بیوی, اور اس کا نام جیسے فرعون کی بیوی آسیہ. خیر آسیہ کا رتبہ تو اتنا بلند کہ ایک ہی جملہ کہہ دینا کافی کہ جنت کے اندر رسول خدا کی کتنی بیویاں ہیں اللہ جانتا, مگر نام 2 کے آئے, ایک خدیجہ طاہرہ اور ایک آسیہ. جناب خدیجہ طاہرہ جب رسول کی بیوی جنت میں ہے تو ہمیں تعجب نہیں, کیوں؟ دنیا میں بھی ان کی بیوی ہیں, آخرت میں بھی ان کی بیوی. آسیہ جب جنت میں رسول اللہ کی بیوی ہیں تو ہمیں اس لیے حیرت و تعجب کہ اس دنیا میں دشمن خدا کی بیوی اور آخرت میں حبیب خدا کی بیوی بنی ہے. ترقی, اس کو ترقی کہیں گے. فرعون جیسا دشمن خدا ہر گناہ معاف کرتا, شرک کا گناہ معاف نہیں کرتا. فرعون تو اپنے آپ کو اللہ کہہ کے بیٹھا ہوا, اور اس کی بیوی کیا قربانی تھی, کیا جہاد تھا, ہر آدمی جانتا ہے. مردوں سے زیادہ عورتیں جانتی ہیں. 10 بیویوں کی کہانی میں جناب آسیہ کا ذکر ہے, ایک وہ ایک زبیدہ. خیر آسیہ کا رتبہ بہت بلند, تو جناب زبیدہ کا نام ان 9 عورتوں میں ہے
جو امام زمانہ کی فوج کو سب سے پہلے جوائن کریں گی. تو یہ تو ابھی موضوع اگلے ہفتے شروع ہونے والا ہے, یہ ویکینڈ سے ہم گزر جائیں. حکومت امام, تو یہی اس پورے عشرے کی مجالس کا عنوان وہی, وہاں تک ہم جا رہے ہیں. لیکن یہ تو بات کی چیز ہے. آج کا جو موضوع ہے اس سے یہ واقعہ, زبیدہ خاتون محل میں داخل ہوئی, ہنستی مسکراتی. ہارون نے پوچھا کہ بھائی اس وقت بہت خوش نظر آ رہی ہے, ہوا کیا؟ کہا کہ میں بغداد کی گلیوں سے گزر رہی تھی اپنی شاہی سواری میں نے دیکھا ایک کونے میں بہلول بیٹھے ہوئے مٹی کے گھر بنا رہے ہیں. روایت واقعی آپ کی سمجھ میں آ گیا. اس کا آخری جملہ, بہلول کا محل میں آنا جانا بہت زیادہ تھا کیونکہ ہارون کے فرسٹ کزن تھے. بہلول گھر بنا رہے ہیں. میں نے ایسے ہی پوچھ لیا. بہلول تو نعوذ باللہ پاگل مشہور تھے, دیوانے کہیے کہ تو خطرناک والے نہیں, تو ایسے لوگوں سے تو آدمی چھیڑ چھاڑ کرتا. میں نے پوچھ لیا کہ کیا؟ کہا کہ میں جنت کے محل بنا بنا کے بیچ رہا ہوں. جو آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا بیچز پہ جاتے ہیں, ساحل سمندر پر ریت کے گھروندے بناتے ہیں ویسے. میں نے پوچھا کہ مجھے بیچو گے؟ کہا کہ میں تو بیٹھے ہی ہوں مارکیٹ میں بیچنے کے لیے, جس کا دل چاہے خرید لے. کہا ایک محل مجھے دے دو, کیا قیمت ہے؟ کہا 1 درہم. آپ کے یہاں شاید 99 سینٹ کی کوئی دکانیں ہوتی ہوں گی, تو بہرحال ڈالر شاپ کے $1 1 درہم کا ایک محل, وہ میں نے خرید لیا. اب یہ بھی سمجھ رہی ہے کہ وہ دیوانہ آدمی ہے, پاگل پنے کی بات ہے, تو مسکراتی ہوئی آ رہی. ہارون نے ایک مرتبہ کہا افسوس تمہاری عقل. وہی جملے کہے ہوں گے جو ہم اور آپ کہہ دیتے ہیں, عورتوں کی عقل تو گدی میں ہوتی ہے, اور عورتوں کی عقل تو ایڑی میں ہوتی ہے, اور عورت کے پاس تو عقل ہی نہیں ہوتی. 1 درہم تم نے ضائع کر دی. پاگل آدمی کی بات. کیا ان کو کدھر جگہ تو ہے نہیں. احسان بٹ صاحب بڑے ٹینشن میں آ چکے ہیں, تو آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ ان کی ٹینشن ختم کریں, مومنین کی مدد کریں, اگر کچھ آگے آ سکتے ہو. کہا کہ تم بھی کس پاگل کی باتوں میں آ گئی, 1 درہم ضائع کر دی. اردو میں ایک محاورہ ہے, اشرفیاں لٹیں اور کوئلوں پہ مہر. اب یہ ہارون جیسے بادشاہ درہم ورم کی بات تو چھوڑیے, ملین درہم بھی ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. کیسے یہ باٹا کرتے تھے, کبھی تاریخ میں ان کے اس سخاوت کو دیکھا کر. لیکن اب 1 درہم کا بھی نقصان, بہلول سے ویسے ہی چڑھتے ہیں جیسے ہمارے ہاں بہت سے لوگ ویسے پیسہ خرچ کرنے کو ہر جگہ تیار. خمس کا نام لے لیجئے تو بس, جیسے قرآن کہتا ہے اب عزت نہیں, قرآن کہتا ہے کہ چہرہ ذلہ وجہہ مسودہ, چہرہ کالا پڑ جاتا. ویسے بہت خرچ کریں گے, حتیٰ چیریٹی کے کام میں بھی خرچ کریں گے, اللہ رسول کے نام پہ بھی خرچ کریں گے. لیکن چونکہ مرجعیت سے چڑھ ہے, تقلید اور اجتہاد کے نظام سے چڑھ, تو جہاں آیا کہ خمس کے نام پہ بھی کچھ دے دو, بہت مختصر رقم, جو اکثر میں مثالیں دیتا ہوں کہ بھئی سجدگاہ کا خمس کتنا بنے گا, سینٹس میں جائے گا, سینٹس میں وہ بھی لوگ دینے کو تیار نہیں. کفن کا خمس کتنا بنے گا, یہ کہا جائے کہ آپ نے جو $1 ملین کی انویسٹمنٹ پراپرٹی لی ہے, تو انویسٹمنٹ پراپرٹی پہ تو پورا خمس ہوتا. البتہ جتنا آپ نے ڈاؤن پیمنٹ کیا ہے اور جتنا آپ ہر مہینے مورگیج دے رہے ہیں, تو پھر آدمی ذرا ہیزیٹیٹ کرے تو سمجھ میں آتا ہے رقم بہت بڑی بتا دی. لیکن یہ سجدگاہ, یہ تسبیح, یہ کفن, اس کے اوپر بھی صرف اس لیے کہ الرجک ہیں مجتہدین, خمس کا مطلب ان کو دو, یہ ہم کو برداشت نہیں. ہارون رشید کی کیفیت, اب مومن کہاں, ہارون رشید کہاں, زمین اور آسمان کا فرق ہے, لیکن کہیں کہیں پر یہ دونوں لائنیں مل کیوں جاتی, یہ بالکل الگ الگ چلنی چاہیے. کہا کہ 1 درہم تم نے ضائع کر دی. خیر بات ختم ہو گئی, رات کو سویا. ہارون تو دیکھا میں جنت میں ہوں. یہ لوگ جنت صرف خواب میں دیکھ سکتے ہیں, تو خیر یہ دیکھا کہ جیسے میں جنت میں ہوں, اور بڑا شاندار محل نظر آ رہا ہے. یہ محل کس کا ہے؟ کہا تیری بیوی زبیدہ کا ہے. میری بیوی کا یہ محل, آخر کیوں ملا اس کو یہ محل؟ کہا اس نے ابھی تک کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے اس کو محل ابھی مل جائے. یہ تو قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد طے ہوگا. لیکن یہ محل اس نے خریدا ہے بہلول دانا سے, آج بغداد کی گلی. اب آنکھ کھل گئی.
اور آنکھ کھل گئی تو اب ہارون کی بے چینی کہ جلدی سے صبح ہو اور وہی وقت آئے اور میں اسی گلی میں جاؤں اور کاش بہلول بیٹھا مل جائے اور کاش آج بھی وہ پاگل آدمی گھر بنا رہا. اور سب کچھ ویسے ہی ہوا. وہاں پہنچ گئے, دیکھا کہ ہاں بیٹھا بھی ہے, گھر بھی بنا رہا ہے. کہا کہ بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ وہی سوال جواب جو کل زبیدہ کے تھے, یاد تھے اس کو. کہا کہ یہ جنت کے محل بنا رہا ہوں. کہا بیچو گے؟ کہا بیچنے کے لیے ہی تو بنا رہا ہوں. کہا تو ایک مجھے بھی چاہیے, کیا قیمت ہے؟ کہا تیری ساری حکومت. اب ایک مرتبہ شوق لگا, دنیا میں مہنگائی بہت ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی, لیکن اتنی تیزی بھی کیا انفلیشن ریٹ اتنا زیادہ کہ کل 1 درہم, آج پوری حکومت 24 گھنٹے میں. گھبرا کے کہا لیکن یہی محل تو کل تم نے 1 درہم کا بیچا تھا. ہم بھی دکاندار سے کبھی یہ کہتے ہیں کہ کل تو تم نے اتنے کی یہ چیز دی تھی, آج اتنے کی. تو اس کا جو جواب تھا نا, یہ ہے میرا موضوع. پورا آپ کو واقعات 10,000 دفعہ کا سنا ہوا, اس لیے سنایا. گرچہ اصل میں زبیدہ خاتون کا تعارف کرا کے اپنی خواتین کو لشکر امام کے لیے تیار کرانا چاہتا ہوں, لیکن وہ اصل مجلس تو بعد میں آئے گی. ابھی یہ جملہ, بھئی کل تو تم نے 1 درہم کا بیچا, آج پوری حکومت. کہا کہ فرق ہے, کل بغیر دیکھے خریدا گیا تھا, آج دیکھنے کے بعد خریدا جا رہا. بھئی یہی اطاعت رسول کہ دیکھنے کے بعد اگر پیغمبر کا کوئی حکم مانا, لاجک سمجھ میں آنے کے بعد امام کا کوئی حکم مانا تو کیا کمال کیا. وہ تو آپ کسی نان مسلم کو بھی سمجھا دیں کہ بھئی اس چیز کے یہ نقصانات ہیں, اور اسے معلوم ہو جائے کہ نقصانات ہیں, وہ چیز چھوڑ دے گا. نہ رسول کو مانے, نہ امام کو مانے, نہ دین کو مانے, نہ شریعت کو, نہ اسلام کو. کتنے اسلام کے ایسے حرام ہیں جو بہت سارے نان مسلم چھوڑتے جا رہے ہیں اس وجہ سے کہ دوسرے نقصانات, یہ نہیں کہ وہ شریعت کا حکم. ہمارا اور آپ کا کمال, ہمارا اور آپ کا امتحان, ہمارا اور آپ کا جو ایمان کا مقصد ہے وہ ہے کہ بغیر دیکھے ماننا. چنانچہ ایسے واقعات بھی ہمارے پاس ہیں. بعض اوقات ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ یہ واقعات کیوں, مگر یہ اس زمانے کے مومن کا جذبہ کہ پیغمبر نے کوئی حکم بتا کر وضاحت کرنا چاہیے کہ اس کا فائدہ کیا ہے. بلال نے روک دیا, سلمان نے روک دیا, ابو ذر نے رسول کو روک دیا. کہا یا رسول اللہ ہمیں کچھ آگے نہ بتائیے, ہم تو اس پر اس لیے عمل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کہا. ہمیں پتا ہے کہ روزے کے فائدوں میں مثلا ایک جسمانی صحت بھی حاصل ہے, اور ایک روایت میں آیا بھی ہے کہ سوموا تصحوا, روزے رکھو اور صحت پاؤ. لیکن ہم اس لیے روزے نہیں رکھنا چاہتے, ادھر سے حکم آیا ہے بس آنکھیں بند کر کے ماننا ہے. تو جنت کا محل انہی کے لیے ہے, اور آسان جو رسول اور امام کو اتنا بلائنڈلی فالو کریں. جو میں نے کل بھی عرض کیا کہ یہ خصوصیت صرف رسول اور امام کے لیے ہے. مگر جو بات آگے بڑھ رہی تھی, آج اور آج بھی نہیں, آنے والے 2 دن بھی تقریر کے ابتدائی حصے میں یہی پیغام مختلف حوالوں سے آئے گا کہ یہ جو اطاعت ہے یہ کتنی اہم خاصیت. کیونکہ دنیا کے 2 لشکر ایسے جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ سر سے پیر تک اطاعت کا مجسمہ, اور اول سے آخر تک, یعنی ان میں ایک سپاہی بھی کمزور نہیں ہے اطاعت. رسول اللہ کے لشکر بھی ایسے نہیں تھے, میدان سے بھاگنے والے بھی تھے, شک کرنے والے بھی تھے, جنگ سے گریز کرنے والے بھی تھے. یہ صرف 2 لشکر, ایک کربلا کا حسینی لشکر, ایک امام زمانہ کا وہ الہی لشکر. تو اس لیے ہم وہاں تک پہنچنے کی خاطر یہ باتیں واضح کر رہے ہیں. اب یہاں روکی, اور یہ جو کل بات رہ گئی تھی اس کو ذرا سا مکمل کر کے اس کے اگلے مرحلے میں جائیں. کل کیا بات رکی تھی کہ اب یہ اطاعت ہمیں بھی کرنا, ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ بغیر دیکھے ہر چیز پہ عمل کرتے چلے جائیں, مگر نہیں ہو پا رہی ہے یہ اطاعت. تو اس کے لیے اسلام نے ایک ٹریننگ کورس رکھا. مدینے میں شراب کا دریا بہا تھا, باقاعدہ تاریخ میں یہ لفظ آیا ہے شراب کا دریا. کب؟ جس دن شراب حرام ہونے کا حکم آیا. جو پیغمبر کا طریقہ تھا, جب کوئی حرام یا واجب کا حکم آتا تو 8 یا 10 پیغمبر کے پاس بلند آواز والے ایسے نقارچی ہیں کہ جو مختلف پہلوؤں میں پھیل جاتے ہیں اور قرآن کی آیت گلی میں تلاوت کرتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے ہیں. اور جس کے کان میں پڑتی ہے وہ آواز ان کو پتا کہ یہ رسول کے وہ اپوائنٹڈ نمائندے ہیں جن کا کام صرف قرآن کی آیت پڑھنا. شراب حرام ہوئی, حکم آ گیا,
اور اس زمانے کے عربوں کے پاس پانی کم تھا، شراب زیادہ، گھر میں مٹکے بھرے ہوئے ہیں، ٹنکیاں بھری ہوئی ہیں، سوتے وقت شراب، جاگ کر پہلا جو بیڈ ٹی ہمارے یہاں ہوتی ہے کہیں کہیں پہ، وہاں پہ شراب، کھانے سے پہلے شراب، کھانے کے بیچ میں شراب، کھانے کے بعد شراب، نماز سے پہلے شراب، نماز کے بعد شراب. تب وہ پہلے حکم آیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کم از کم نماز کے وقت تو اپنے آپ کو نشے سے بچاؤ. اور ایک دم جیسے ہی یہ حکم آیا یہ اطاعت تھی. لوگوں نے مٹکے توڑے، لوگوں نے ٹنکیاں بہائیں، لوگوں نے گھر میں جو شراب کا ذخیرہ. مدینہ چھوٹا سا شہر، تنگ گلیاں، باقاعدہ شراب کا دریا بہنے لگا، یہاں تک کہ جو ابھی شراب پی کے بیٹھے باقاعدہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ویمٹ ہو جائے، قے ہو جائے، الٹی ہو جائے، اور جو شراب ان کے معدے میں ابھی ہے وہ کسی طرح سے باہر نکل جائے. جبکہ وہ تو معاف ہے نا، وہ تو حکم آنے سے پہلے کی. مگر شراب حرام ہونے پر جو اطاعت کا ماحول مدینے میں نظر آیا، وہ کیسے آیا؟ اسلام نے شراب ایک دم سے حرام نہیں کی، سٹیجز میں حرام کی. پہلے یہ کہہ دیا کہ شراب بری چیز، ابھی لفظ حرام نہیں آیا. پھر کہا کہ نماز کے وقت شراب حرام، پھر آخر میں جا کے کہا مکمل طور پہ شراب حرام. اسی طرح اطاعت کی تربیت بھی سٹیجز اور فیزز میں دلوائی جا رہی. پہلے کہا کہ روزانہ 5 منٹ، یہ جو ہماری نمازیں ہیں یہ پہلا مرحلہ. اور یہاں پہ میں ایک مرتبہ پھر، کیونکہ اب اس کے بعد مجھے نماز کے عنوان پہ بات نہیں کرنا، لیکن جو کل بات ہو رہی تھی اس کو مکمل کر کے ایک بہت اہم نماز کا اصول آپ کو بتانا ہے، اور پھر ہم اطاعت کے دوسرے مرحلے میں داخل ہوں گے، ٹریننگ کا دوسرا مرحلہ. لیکن ابھی پہلا مرحلہ میں 2 باتیں رہ گئیں. دعائے کمیل کے 6 فقرے کل میں نے آپ کے سامنے اس لیے تلاوت کی ہے، شب جمعہ کی وجہ سے نہیں، اس لیے کہ جو نماز وہ عبادت ہے جس میں یہ 6 کے 6 فائدے ہیں، اور نماز ترک کرنے میں یہ 6 کے 6 نقصان. مگر وہ دعائے کمیل دوسری دعاؤں کے اندر وہ 6 نہیں ہے، 13 فقرے. اللہم اغفر لی الذنوب التی، جو 6 کل آپ سن چکے ہیں، اس کو ریپیٹ کرنے کا وقت نہیں. اردو میں جلدی بات میں کہوں گا، لیکن بعض دعاؤں میں مثلا شب عرفات کی دعا، جو عرفات کے میدان میں احرام پہن کر خیموں میں بیٹھ کے ہم اور آپ پڑھتے ہیں، بہت ہی اسٹرانگ دعا. اس میں 6 نہیں 13 جملے آئے. اللہم اغفر لی الذنوب التی، اے خدا میرے وہ گناہ معاف کر دے. تورث الندم، جو لوگوں کے سامنے مجھے نادم کر دیتے. وتورث السقم، میں جملے نہیں پڑھ رہا ہوں پورے کہ اللہم اغفر لی، ورنہ بہت وقت لگے. اے خدا میرے وہ گناہ معاف کر دے جو جسم میں بیماریاں پیدا کرتے ہیں. اچھا، اب یہ ایک میسیج اپنی جگہ الگ سے چل رہا کہ بہت سارے پرابلمز کا کاز روٹ ہمارے گناہ ہوتے ہیں. جو مولا کا جملہ بھی ہے کہ تعجب ہے اس انسان پر، صحت کا خیال کرتے ہوئے کھانے میں احتیاط کرتا ہے اور گناہوں میں احتیاط نہیں کرتا. جو بلڈ پریشر، جو ہارٹ کا مرض، جو ڈائبیٹک پیشنٹ، یا اور آنکھ کی خرابی، پیر کی خرابی، وہ اگر غلط لائف اسٹائل سے ہوتی ہے تو اس کے اندر خالی غذا نہیں آتی، اس میں گناہ بھی آتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ بہت سارے متقی اور پرہیزگار بھی ہمیں ایسے نظر آتے ہیں، تو بہت زیادہ پوری زندگی صحت کے اصولوں کا خیال کرنے والے بھی بیمار پڑتے ہیں. اب یہ ایک الگ موضوع، یہ معراج کا موضوع ہے، اس کے لیے تو میرا وہ اشرہ سنی کہ ہر گناہ اپنی جگہ پہ خودکشی، اس میں ہر جملے کی تشریح آئی ہے اور وہ گناہ بتائے گئے ہیں اور یہ وضاحتیں بھی ہوئیں. لیکن تورث السقم، خدا بندہ میرے وہ گناہ جو بیماریاں لے کے آتے ہیں. تحبس قطر السماء، آسمان کی رحمتیں اور برکتیں جس کی وجہ سے بند ہو جاتی ہیں یہ گناہ. تجلب الشقا، جو بدقسمتی لے کر آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا بھئی ہماری قسمت بڑی خراب لگ رہی. بہت سارے معاملات میں ایسے لوگ ہیں کہ عام آدمی اس معاملے میں حصہ لے تو مٹی میں ہاتھ ڈالے سونا بن جائے، اور اس نے وہ کام شروع کیا، معلوم ہے ایک دم سے زیرو پہ آ گئے. مثالیں نہیں دے رہا ہوں، وقت بھی نہیں ہے، مجمع بھی پورا کا پورا میری بات سمجھ رہا. یہ شقا گناہ ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا. ایسا ہوتا ہے مولانا، اس نے بھی وہی بزنس شروع کیا اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ہمیں تو رننگ بزنس ملا اپنے باپ سے، وہ تو پھر بالکل ہی ختم ہو کے رہ گئے. خیر، تو اب یہ کہ
کیوں؟ کا ایک ریزن گناہ، تجلب الشقا وتعجل الفنا، وہ گناہ بھی معاف کر دے جس کی وجہ سے موت بہت جلدی آ جاتی ہے. تعجل العجل فنا یعنی موت. خدا بندہ میرے وہ گناہ بھی معاف کر دے. جو ایک لفظ کل آیا تھا اسی سے میچ کرتا ہوا لفظ ان معنوں میں کہ دعا امام زمانہ میں دونوں لفظ آئیں. تکشف الغطاء الہی اعظم البرا وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجا. رجا کل آ گیا تھا، غطاء آ جائے. خدا بندہ میرے وہ گناہ بھی معاف کر دے جس کے نتیجے میں پردے اٹھا لیے جاتے ہیں. اب یہ 13 گناہوں کے سلسلے میں آخری 2 باتیں. تظلم الہوا، وہ گناہ کہ دنیا میرے لیے اندھیری ہو کے رہ جاتی. بعض لوگ ایسی مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں مولانا کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا، چاروں طرف اندھیرا ہے، چاروں طرف ڈارکنیس ہے، نکلے اس پرابلم سے تو کیسے نکلے؟ اب وہ ایک الگ چیز کہ کیسے نکلیں، کیا دعائیں ہیں، کیا طریقے ہیں، لیکن یہ خرابی آئی کیسے؟ کہا کہ تظلم الہوا، ایٹماسفیئر، ہوا، چاروں طرف کی دنیا اندھیری ہو جاتی. اب یہ تو 13 فقرے ہو گئے، 12 ہو گئے، 13واں رہا جا رہا ہے، لیکن بات چونکہ ایک جملے سے سمجھائی جا سکتی ہے تو زیادہ وقت کیوں لگائے گا؟ یہ نماز نہ پڑھنے کے یہ سارے نقصانات بھی ہیں. بلاؤں کا آنا، دعاؤں کا رک جانا، آسمان کی رحمتیں رک جانا، دنیا اندھیری ہو جانا، آدمی کو کہ راستہ ہی نہ ملے آگے بڑھنے کا، بدقسمتی کا اس کے گھر میں ڈیرے جمانا، جو کل باتیں ہو گئیں. اس کے علاوہ یہ سب نماز اور نماز پڑھنے کے سارے فائدے بھی. پھر رحمتیں کھلتی، پھر آسمان کی برکتیں آتی، پھر ہر مصیبت میں سے بچنے کا ایک راستہ نکلتا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز ہے جو تمہاری مدد کرتی. تو غرض یہ کہ یہ اہم ترین نماز، مگر جس کے اصل مقصد تو اطاعت الہی. کیا فائدہ ہے نماز کا ہمیں نہیں پتا. اس نے کہا ہمارا کام ہے نماز پڑھنا، اور پیغمبر کا جملہ بھی یہی تھا، سلو کما رأیتمونی اصلی، نمازیں پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا دیکھ رہے ہو. جس طرح مولا نے کہا کہ میرا قبلہ تو اللہ کا رسول ہے، جدھر وہ ادھر میرا رخ ہوگا. نہ خانہ کعبہ سے کوئی غرض ہے، نہ بیت المقدس سے. یہ مومن نماز، رسول پڑھتے ہیں تو ہم پڑھ رہے ہیں، امام پڑھتے ہیں تو ہم پڑھ رہے ہیں، شہزادی پڑھتی ہے نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں. لیکن یہ سارے ضمنی فائدے بتائے گئے. مگر جو شیطان یہ اعلان کر چکا ہے کہ خدا بندہ تیرے ایک ایک بندے کو اطاعت کے راستے سے ہٹاؤں گا، وہ تو برداشت نہیں کرے گا نا کہ ہم یہ ٹریننگ لینا شروع کریں. وہ اب ہمیں مختلف طریقوں سے نماز سے روکے، جن میں ایک بہت چلتا ہوا جملہ کہ مولانا کیا آپ نماز کی بات کرتے ہیں؟ نماز تو لشکر یزید بھی پڑھ رہا تھا، نماز تو شمر بھی پڑھ رہا تھا، نماز تو عمر سعد بھی پڑھ رہا تھا، نماز تو یزید بھی پڑھ رہا تھا. تو کیا حسین نہیں پڑھ رہے تھے؟ کیا عباس نہیں پڑھ رہے تھے؟ کیا علی اکبر نہیں پڑھ رہے تھے؟ چلے آپ ہی کا بتایا موضوع. دنیا میں 2 نمازیں ہیں، ایک حسینی نماز ہے، ایک یزیدی نماز. یاد رکھیے 2 نمازیں، اور قرآن کریم نے دونوں نمازوں کا ذکر کیا. قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون سے لے کے 750 آیتیں ہیں جو نماز کی تعریف کر رہی ہیں، وضاحت کے ساتھ یا اشاروں میں. وضاحت کے ساتھ کا مطلب جہاں لفظ نماز کہہ کے نماز کی تعریف کی گئی، اور اشاروں میں جہاں نماز کو ذکر خدا کہہ کے ذکر خدا کا تذکرہ کیا گیا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے اس کی زندگی تنگ ہو جاتی. اللہم اغفر لی الذنوب التی تظلم الہوا، خدا بندہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کے نتیجے میں ہوا تاریک ہو کے رہ جاتی ہے. وہی آیت، وہی روایت، سیم پیغام، مگر دعا کے اندر ہے میرے وہ گناہ معاف کر دے، اور آیت میں ہے کہ یہ خرابی آئی اس لیے کہ تم نے نماز چھوڑ دی. بالکل وضاحت. تو اب یہ 750 آیتیں ہیں جو حسینی نماز کو بتا رہی ہیں، اور ایک آیت ہے جو یزیدی نماز کو بتا رہی. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَالَّذِينَ هُمْ يَرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. یہ بھی آیت ہے قرآن. خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو ریاکاری کا مظاہرہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور غافل ہوتے ہیں نماز سے، نماز پڑھتے ہیں اور مومن کا حق ادا نہیں کرتے.
ہے قرآن کے اندر ہی یزیدی نماز کا تذکرہ، مگر آپ خالی ایک آیت یزیدی نماز والی پکڑ کے بیٹھ گئے، وہ 750 آیتیں کیوں بھلا دی؟ یزیدی نماز کسے کہتے ہیں؟ 2 مثالیں سن لیجئے اور بس اب نماز کا موضوع مکمل ہوگا، اگرچہ اتنا اہم تذکرہ کہ پورا عشرہ تو کیا رمضان کا پورا مہینہ بھی پڑھا جائے تو کم، مگر وقت محدود ہوتا جا رہا ہے، باتیں بہت ساری۔ 2 چھوٹی سی باتیں۔ یزیدی نماز ایسی نماز نہیں چاہیے اللہ کو۔ برادران اہل سنت کی کتابوں میں ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا، کوفے کا رہنے والا ایک شخص نماز پڑھ کے بیٹھا، کھڑا ہوا، پریشان ہو گیا، سیدھا وہ اپنے عالم کے پاس گیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور کہا کہ ابھی میں جب نماز ختم کی، نماز پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے کپڑوں پر مچھر کا خون لگا، اب میں پریشان ہوں، میری نماز صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہماری فقہ کا مسئلہ تو واضح کہ اگر نماز پڑھنے کے بعد نجاست پتہ چلے، چاہے جسم کی ہو چاہے کپڑے کی ہو، تو وہ نجاست نماز پر فرق نہیں ڈالے گی، آپ کی نماز صحیح۔ ہاں اگر اس کی وجہ سے وضو غلط ہوا، نجاست لگی ہے وہاں پہ جہاں پہ وضو میں پانی ڈالا جاتا، اور وضو جب ہو رہا تھا تو بھی وہ جگہ نجیس تھی، تو پھر تو نماز باطل ہے، وضو کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے نہیں، لیکن عام مسئلہ۔ بلکہ زیادہ تر مراجع کہتے ہیں کہ اگر آپ کو بعد میں پتہ چلے تو نماز صحیح، ہاں آئندہ جو نماز پڑھیں گے تو اپنے آپ کو پاک کر لیں، لیکن اگر آپ کو پہلے سے معلوم تھا، نماز کے وقت بھول گئے کہ میں نجیس ہوں، اور پھر نماز کے بعد یاد آیا تو وہ نماز دہرانا۔ مگر آغا سیستانی اس میں بھی کہتے ہیں کہ نہیں، بھول کے عالم میں بھی معافی ہے، پہلے سے معلوم تھا کہ ہمارا کپڑا نجیس ہے یا ہم نجیس ہیں، بھول گئے، نماز پڑھ لی، پھر یاد آیا اوہو وہ تو نجاست تھی، سوچا تھا اس کو پاک کروں گا پھر نماز پڑھوں گا۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ بہت پیش آتا، لوگ آفس میں ہیں، واش روم میں استعمال کیا، ٹوائلٹ کے ذریعے سے ٹوائلٹ پیپر کے ذریعے نجاست پوچھ تو دی، لیکن کہا جب شام کو گھر جا کے پھر پاک کریں گے پھر نماز پڑھیں گے، بھول گئے، اور نماز پڑھنے کے بعد یاد آیا۔ تو آغا سیستانی کے ہاں یہ بھی معاف ہے، لیکن فی الحال تو میں اپنے مراجع کے فتوے نہیں بتا رہا، یزیدی نماز بتا رہا ہوں۔ وہ عالم دین سے پوچھا، مچھر کا خون مجھے نظر آیا نماز کے بعد، مسئلہ آسان ہے کہ بعد میں پتا چلا تو نماز صحیح ہے، لیکن وہ عالم چیخ مار کے رو دی، کہا مچھر کا خون کپڑے پہ لگ گیا تو اتنے فکر مند ہو، پریشان ہو کہ گھر سے نکل کے یہاں تک آ گئے مسئلہ پوچھنے، ایک مچھر کا خون اور نواسہ رسول کا خون بہایا، اور آج تک کبھی دل میں خیال نہ آیا کہ صحیح کیا کہ غلط کیا۔ یہ ہے یزیدی نماز۔ مگر اس یزیدی نماز سے ہمارا کیا تعلق؟ ہماری تو ایسی نماز نہیں ہے، ہاں ہمارا بھی تعلق۔ کراچی کا ایک واقعہ میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں، لیکن بہت چھوٹا واقعہ، اس لیے اگر تکرار بھی ہو جائے تو حرج نہیں، بہت چھوٹا۔ سردیوں کا زمانہ ہے، ظہرین کی نماز بہت جلدی قضا ہوتی ہے، پاکستان میں بھی، جہاں پہ نمازوں کے ٹائمنگ بہرحال معقول ٹائمنگ، یہاں کی طرح کے غیر معقول ٹائمنگ نہیں ہے کہ سردیوں میں کچھ تو گرمیوں میں کچھ، لیکن سردیوں میں بہرحال دن چھوٹا ہوتا، اور آفس سے تھکا آ رہا بیچارہ آیا، ابھی گھر میں داخل ہو کے بیٹھا ہے اور وہ جوتے اتار رہا کہ بیوی پہنچ گئی، اور اس کے بعد اس نے شکایت شروع کر دی۔ کس کی شکایت کرے گی بیوی؟ ساسی کی کرے گی کہ تمہاری ماں نے یہ کیا اور یہ کیا، اور میرا تو گزارا مشکل ہے، اور میری تو زندگی دوبارہ ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا بات ہے۔ بھئی یہ جو جوتا اتار رہا تھا، ایک جوتا اتارا تھا، دوسرا ابھی ہاتھ میں تھا، وہی اٹھا کے، یہ سچی بات کہہ رہا ہوں ممبر پہ، ماں کے سر پہ اتنے جوتے مارے، اتنے جوتے، ایک دو نہیں، ادھر سے مسجد سے اذان کی آواز آ گئی، گھبرا کے جوتا پھینکا کہ وقت نماز ہو گیا ہے، کہیں میری جماعت نہ چھوٹ جائے، میں جا رہا ہوں، لیکن ماں کو بتا کے گیا میں جا رہا ہوں، واپس آ کے جہاں سے سلسلہ میں نے روکا ہے نا، وہیں سے دوبارہ یہ سلسلہ شروع کروں گا۔ نمازی ہے تو اتنا پکا نمازی کہ اول وقت بھی نماز پڑھنا ہے، اول وقت میں بھی، اور جماعت کے ساتھ بھی پڑھنا، یہ تو نورون علی نور ہو گیا۔ ورنہ ایک فقہی مسئلہ ہے نا کہ اگر کسی علاقے میں جماعت کسی وجہ سے دیر سے ہو رہی،
اول وقت بہت جلدی آ گیا، جیسے ونٹر میں ہوتا ہوگا کہ مغرب کی نماز کا وقت بہت جلدی آ گیا، سب لوگ آفیسز میں، تو جماعت کرنا ہے 2 گھنٹے کے بعد تاکہ زیادہ لوگ آ جائیں. تو یہ بحث ہے مراجم کہ اول وقت کا ثواب زیادہ ہے فرادہ پڑھ لو، یا دیر سے نماز جماعت کا ثواب زیادہ ہے بھلے دیر ہو جائے. اور میں موجودہ مراجع کے فتوے نہیں بتانا چاہتا ہوں، وقت نہیں. ماضی کے مراجع امام خمینی فرماتے تھے کہ جماعت کی اہمیت زیادہ، اول وقت چھوٹ جائے چھوٹ جائے. اور آقا خوئی کا بہت واضح فتویٰ تھا کہ اول وقت کی اہمیت زیادہ، چنانچہ فرادہ نماز زیادہ ثواب ہے جماعت سے. کیونکہ آج کے مراجع کے فتوے میں ذرا سی ٹیکنیکل باتیں ہیں جس کے بیان کا موقع نہیں. لیکن یہ جو ماں کی جوتے کے ذریعے سے آدھی پٹائی کر کے نماز کے لیے جانے والا، اور باقاعدہ یاد دلا کے کہ باقی آدھی ابھی باقی ہے جو میں واپس آ کے کروں گا، اس کو دونوں ثواب مل رہا ہے. اول وقت میں نماز ہے، کیونکہ کراچی میں مغربین کی نماز ہر جگہ اول وقت میں ہوتی ہے جماعت. یہ ہے یزیدی نماز. نمازی تو ایسا نمازی، لیکن جہاں والدین کی بات آ رہی، اور میں یہاں پہ ایک بہت ہی 2 باتیں مجھے کہنا تھی آج، ایک سن لیجئے، ایک کل کی مجلس کے شروع میں. اب بہت یہ دونوں واقعات ایسے ہیں کہ ایک کا تو میں خود آئی وٹنس ہوں، اور ایک بہرحال میری نانی اور والدہ کا آنکھوں دیکھا واقعہ. لیکن وہ چھوڑیے، وہ لمبی بات ہو جائے گی، یہ بہت مختصر. ایسے واقعات میں بہت احتیاط بھی کرنا پڑتی ہے کہ اتنا زیادہ واضح نہ بیان کروں کہ کسی آدمی کی یا کسی خاندان کی غیبت و برائی. یہ میرے آنکھوں کے سامنے کی بات، 30 سال پرانی بات ہوگی. میں گیا ایک مومن کی دکان میں، جس چیز کی دکان تھی اس سے متعلقہ کام تھا، میں نام بھی نہیں لے رہا ہوں کس چیز کی دکان. اور میں نے دیکھا کہ ان کا، وہ بوڑھے تھے 70 سال، جوان بیٹا تقریباً 40 سال، اور اپنے 2 بچوں کے ساتھ باپ سے ملنے آیا تھا. پتہ نہیں کس بات پہ ناراضگی ہوئی. بھرے بازار میں اور دکان کے اندر اور اس کے بچوں کے سامنے باپ نے جوتا اتار کے اپنے جوان بیٹے 40 سال اس طرح سے مارنا شروع کیا اور مغلظات بکنے لگا کہ بعض گالیاں تو پلٹ کے خود باپ پہ جا رہی تھی. اب وہ ممبر پہ تو نہیں بیان کر سکتا میں، لیکن آپ حضرات سمجھ سکتے. اور وہ اتنا شریف یا فرما بردار یا باپ کا احترام کرنے والا، ایک لفظ اس کی زبان پہ نہیں آیا، ہاتھ بھی پکڑنے کی کوشش نہیں کی، ہلنے کی کوشش بھی نہیں. دیکھیے 40 سال کا آدمی ہو، اس کے 15 اور 18 سال کے جوان بچے ہوں، اور ان کے سامنے پٹائی ہو رہی ہے بھرے بازار کے اندر. اور آج میں جانتا ہوں، اب وہ صاحب کراچی سے لاہور شفٹ ہو گئے. کراچی میں اس وقت پورے خاندان کے پاس 4 بھائی تھے، ایک دکان. آج اکیلے اس آدمی کے پاس کراچی میں اربوں کی پراپرٹی ہے. اور ابھی میں جب پچھلے سال لاہور گیا تھا مجلسیں پڑھنے، تو وہاں تو ان کی پراپرٹیز اور کاروبار کی ترقی دیکھ کے میں دنگ رہ گئے. اور بھائیوں نے بھی آ کے کہا، دوسرے لوگوں نے بھی کہا کہ مولانا دیکھیے یہ آدمی پتہ نہیں کیا فراڈ کرتا ہے، کیا اس کے پاس کوئی غیبی نسخہ ہے، کیا یہ کیمیا بنانا جانتا ہے، یعنی سونا بنانا. ہم سب ایک ساتھ ایک ہی بزنس میں تھے، یہ کہاں سے کہاں نکل گئے. کراچی کی پراپرٹیز تو میں نے بھی دیکھی، اور اتنی اونچی اونچی عمارتیں ہیں، میں اس سے زیادہ کہوں گا تو شاید اس خاندان کی توہین ہو جائے. میں نے کہا اور تو مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن یہ واقعہ میری آنکھوں کا دیکھا ہوا کہ پلٹ کے ایک لفظ فلا تقل لہما اف، خبردار باپ کے سامنے اف بھی نہ کرنا. یاد رکھیے اف جو ہے یہ توہین کا جملہ نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں قرآن منع کر رہا ہے باپ کی توہین. اف ہے تکلیف کا جملہ کہ باپ مار رہا، تکلیف کے عالم میں آدمی اف کہتا ہے، اس میں کسی کی توہین نہیں ہوتی ہے. لیکن کہا کہ اپنے درد اور تکلیف کا بھی اظہار نہ کرنا، کہیں باپ کو برا نہ لگ جائے. کون باپ جو ایسی حرکتیں کر رہا ہے کہ اس کا کلیجہ جل رہا ہے یا فزیکل ٹارچر ہو رہا؟ کہا اپنے اف کو کنٹرول کر کے رکھو، کہیں یہی چیز باپ کو بری نہ لگ جائے یا اس کے دل کو تکلیف نہ پہنچ جائے. میں نے اپنی آنکھوں سے 30 سال پہلے دیکھا ہے. آج آپ آ کر مجھ سے پوچھیں کہ پتہ نہیں کسی فقیر نے ان کو کوئی نسخہ دے دیا ہے، یا کوئی وہ گناہ اور فعل حرام کر رہے ہیں، یا ان کو کہیں سے سونا بنانے کا نسخہ ہاتھ لگ گیا ہے.
وہ کیا پاکستان میں کون گزرے تھے کیا؟ ڈبل شاہ، وہ ہر چیز کو ڈبل کرتے تھے، عورتوں نے پورے خاندان کے زیورات جمع کر کے دیے. یہ سب آپ کی باتیں. میں نے تو دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے باپ کی اس فرما برداری کا مظاہرہ کیا جو شرعاً واجب بھی نہیں. شرعاً اتنا زیادہ برداشت کرنا واجب بھی نہیں، لیکن ثواب تو ہے نا، فضیلت تو ہے نا، برکتیں تو ہے نا. کہ ایک یہ نمازی ہوتا اور ایک وہ نمازی ہوتا ہے کہ آدھے جوتے مار کے واپس باقی آدھے جوتے بعد میں رکھنا. اور بس پیغمبر کی ایک حدیث بہت جلدی پڑھ دوں. مجھے پتا ہے کہ جلدی کے نتیجے میں پیغام غلط پہنچے گا اور غلط جگہ پہنچے گا. بہت میرے عجیب جملے بن گئے نا. غلط پیغام پہنچے گا اور غلط جگہ پہنچے گا، لیکن پھر بھی پڑھ رہا ہوں کیونکہ میرے اعتبار سے تو مجالس کا سلسلہ ابھی جاری ہے. جو بات آج مختصر آئے گی کل تفصیل کے ساتھ آ جائے گی. اب وہ مجمع کی مرضی ہے، کل آئے کہ نہ آئے. پیغمبر کی ایک حدیث ہے جو میں اکثر پڑھتا ہوں، صرف حدیث پڑھ رہا ہوں. وضاحت کر دیتا تو یہ جو دو میرے دل میں خطرے ہیں کہ غلط جگہ جائے گا پیغام اور غلط پیغام جائے گا، یہ ختم ہو جاتے خطرے. لیکن میں تفصیل نہیں بتا رہا ہوں. فرما رہے ہیں جب بھی جبرائیل میرے پاس آتے ہیں، جب بھی جبرائیل میرے پاس آتے ہیں، چاہے وہ وحی لے کر آئیں تو جو مسجد النبوی میں مقام جبرائیل ہے وہاں سے آتے ہیں، چاہے بغیر وحی کے زیارت کے لیے آئیں تو وہ جو باب جبرائیل ہے وہاں سے آتے ہیں. آج کی مسجد النبوی میں جبرائیل کے 2 انٹری پوائنٹ اور دونوں بہت ہی معتبر حدیث سے ثابت. بلکہ مقام جبرائیل کے لیے تو آیت اللہ سیستانی نے فتووں کی کتاب میں خاص عمل لکھا. خیر، تو بات یہ ہے کہ جبرائیل جب بھی آئیں وہی لے کر آئیں کہ خالی ویسے ہی پیغمبر کی خدمت میں حاضر. 4 باتوں کی اتنی تاکید کرتے ہیں کہ مجھے تو لگا کہ یہ واجب ہونے والی. نمبر 1 مسواک. جب بھی آتے ہیں مجھے لگا کہ مسواک اسلام میں اسی طرح واجب ہونے والی ہے جیسے غسل جنابت واجب ہے یا وضو واجب. اور نماز شب اتنی تاکید کرتے ہیں کہ مجھے لگا کہ نماز شب اسلام میں 6ٹھی واجب نماز بننے والی ہے. رسول اللہ پہ تو نماز شب واجب ہے، ہماری اور آپ کی بات. اور جب بھی آتے ہیں پڑوسی کا اتنا حق بتاتے ہیں کہ مجھے لگا کہ عنقریب یہ حکم آنے والا ہے کہ کوئی مر جائے تو اس کی میراث میں بھی ایک حصہ پڑوسی کا. بیٹوں کو ملتا ہے، بیٹیوں کو ملتا ہے، بیوی کو ملتا ہے، پڑوسی کو بھی دو. اور بیوی کے حق کی اتنی تاکید کرتے ہیں کہ مجھے لگا عنقریب آیت آنے والی ہے کہ اف بھی نہ کرنا بیویوں کے سامنے. اچھا، اس پہ ویسے ہی ہم عمل کر رہے ہیں لیکن یوں جبرائیل کی بات کی جا رہی ہے. اب یہ جو میں نے کہہ دیا کہ ویسے ہی عمل کر رہے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ ہر جگہ بیچارہ متقی اور پرہیزگار مارا جاتا. اگر عورت بہت زیادہ دیندار ہے تو شوہر کے مظالم شروع ہو جائیں. مرد بہت زیادہ دیندار ہے تو بیوی کے. لیکن یہ موضوع یہیں پہ روک دیجئے. تو میں نے کہا کہ غلط پیغام نہ پہنچ جائے اور غلط جگہ نہ پہنچ جائے. اب وہ جگہ سے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے نا کہ کہا، لیکن اس کی وضاحت کل ہوگی. اف پر بات آئی. یہ ہے وہ نمازیں جو یزیدی نمازیں. یہ نہیں جو آپ اپنے مسجدوں اور اپنے امام باڑوں اور کربلا کے حرم اور نجف کے حرم اور مراجع کے پیچھے اور علماء کے پیچھے پڑھتے ہیں. یہ یزیدی نماز نہیں ہے کہ کہہ دیا کہ مولانا نماز بہت ہو گیا، نماز تو یزید بھی پڑھتا تھا. آپ سے کہا جا رہا حسینی نماز پڑھیں، جو اتنی اہم نماز ہے کہ میدان کربلا کے برستے تیروں میں اگر وقت نماز آیا، حسین نے جہاد کربلا روک دیا اور نماز پہلے پڑھی. ہاں، ہم کون ہیں؟ ہم آج اس دنیا میں اگر زندہ ہیں ایمان کے ساتھ تو کربلا کی وجہ سے. کربلا ہماری زندگی ہے، کربلا ہماری شہرک ہے. کربلا ہی جب تک ہمارے پاس ہے کوئی ہمیں نہیں مٹا سکتا. وہ کربلا روک دی جاتی ہے جب وقت نماز آتا. اور دوسرا جملہ بھی سن لیجئے، اگرچہ دوسرا جملہ اتنے جلدی پڑھنے میں مجھے مزہ بھی نہیں آ رہا ہے، لیکن اب میں مزے کے لیے تو مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں. پیغام غدیر خم کے میدان میں پیغمبر نے جب من کن تو مولا کا اعلان کیا تو خالی یہ اعلان نہیں کیا، 3 دن قافلے کو روک کر ہر ایک سے علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کروائی. علی کی بیعت ہو رہی ہے، ولایت. مگر وقت نماز آتا ہے، پیغمبر کہتے ہیں رک جاؤ، کوئی بیعت نہیں ہوگی، پہلے نماز پڑھی جائے گی پھر یہیں سے سلسلہ کنٹینیو ہوگا. وہ ولایت کا اعلان ہے، یہ شہادت کا پیغام.
وہ غدیر ہے یا کربلا، شیعت نام ہی ان دو چیزوں کا، یا غدیر یا کربلا، اور دونوں میں ہمیں پیغام ملا کہ نماز کتنی اہم عبادت۔ کربلا تو مجلس کے شروع میں واقعہ چونکہ آ چکا، تو اب براہ راست ہم کو مصائب پہ جانا ہے۔ نماز کو روکا گیا، اور خالی اس طرح سے نہیں روکا گیا، حبیب کو تو نماز کے لیے بھجوایا گیا، کیونکہ حبیب بھی کوفے والے ہیں اور سامنے کے لشکر کے تمام بڑے سردار کوفے کے ہیں۔ مگر اس سے پہلے ایک بہت ہی کم نام لیا جاتا ہے لیکن ہے اہم صحابی، ابو ثمامہ، حسین کے صحابی ہیں۔ میدان جہاد کے درمیان جہاد کرتے کرتے ایک بار ابو ثمامہ نے آسمان کو دیکھا، آواز دی، مولا وقت زوال آ گیا ہے، وقت نماز آ گیا ہے۔ اور حسین نے پہلے تو ہاتھ اٹھا کے ابو ثمامہ کو وہ دعا دی، جعلک اللہ من المصلین، تم نے کتنے اچھے موقع پر کتنی اچھی عبادت کو یاد کیا، اللہ تمہیں قیامت کے دن نمازیوں کے گروہ میں شامل کرے۔ اور پھر حبیب سے کہا کہ جاؤ اور جا کے اجازت لے کے آؤ۔ کربلا کا جہاد پورے عروج پر تھا جب روک دیا گیا، یعنی دشمن نے اگر جنگ بند نہیں بھی کی، حسین نے اپنا جہاد روک دیا اور پہلے نماز پڑھی۔ البتہ اس نماز میں حبیب اس لیے شریک نہ ہو سکے کہ یہ نماز حبیب کو حسین کے نانا کے پیچھے کوثر کے نہر کے کنارے پڑھنا تھی۔ بات شروع میں سن لیا آپ نے۔ مگر جو جملہ مجلس کے شروع میں آیا، تقریباً شروع میں، آسیہ حبیب خدا کی بیوی بن رہی، اور یہ حبیب وہ جن کے باپ نے پتہ نہیں کیا سوچ کے نام حبیب رکھا، لیکن واقعاً یہ حبیب الحسین اس طرح سے بنا کہ خاندان اہل بیت کا ہر شخص جانتا کہ اگر واقعاً حسین سے کوئی محبت کرنے والا خاندان کے باہر ہے تو وہ حبیب۔ اور یہی وجہ ہے، میرے استاد محترم یہ چند جملے پڑھا کرتے تھے، یہی وجہ کہ میدان کربلا میں جب حسینی قافلہ پہنچ گیا اور اب وہ ہر کے خط یا دوسرے ذریعوں سے ابن زیاد کو اطلاع ملی، اور اب ابن زیاد کی فوجوں پہ فوجیں آنے لگی، اور سب پوری تیاریوں کے ساتھ اور نعرے لگاتے ہوئے میدان کربلا میں آتے۔ زینب خیمے میں بیٹھنے والی روزانہ سن رہی ہیں کسی فوج کے آنے کی آواز آئی۔ فضا سے کہا، اماں فضا ذرا جا کے دیکھنا، شاید کوئی میرے بھیا کا مددگار آیا۔ اور فضا جاتی ہیں اور پھر واپس آتی، فضا جاتی ہیں خیمے کے باہر پھر آتی، فضا خیمے کے باہر جاتی ہے جب کبھی زینب نے بھیجا واپس آئی، اور مختلف پیغام لے کے آئیں، لیکن ہر پیغام ایسا کہ زینب کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو۔ کبھی کہا کہ شہزادی آقا کا مددگار تو نہیں آیا ہے، ہرملہ آیا، آقا کا مددگار تو نہیں آیا ہے، خولی کی فوج آئی ہے، آقا کا مددگار تو نہیں آیا ہے، عمر سعد آیا، آقا کا مددگار تو نہیں آیا ہے، شمر آیا ہے۔ وہ یہی نام زینب روز سن رہی۔ ایک مرتبہ جب شمر کے آنے کی خبر فضا نے دی، کہا فضا فوراً دوبارہ جاؤ اور بھیا کو بلاؤ۔ حسین آئے، زینب کیا بات؟ کہا بھیا یہ روز میں کیا خبریں سن رہی، تیرے خون کے پیاسے، تیرے دشمن، ہمارے خاندان کے دشمن روز بروز آ رہے ہیں، کیا اس بھری کائنات میں کوئی نہیں ہے جو محمد کے نواسے کی مدد کو آئے؟ حسین نے کہا زینب کوئی اور یہ سوال کرتا تو میں جواب دیتا بھی، اب تمہیں کیا بتاؤ؟ تم نے دیکھا کہ نانا رسول خدا کی وفات ہوئی، کس نے ہمارا ساتھ دیا؟ اماں فاطمہ پہ اتنے مظالم ہوئے، کس نے ہمارا ساتھ دیا؟ بابا علی مرتضیٰ کو شہید کیا گیا، کس نے ساتھ دیا؟ بھیا حسن مجتبیٰ کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، کس نے ساتھ دیا؟ زینب نے کہا لیکن بھیا ایک آدمی اس کائنات میں ایسا کہ مجھے یقین ہے اگر تو اسے بلائے گا، کوئی آئے کہ نہ آئے، وہ ضرور آئے گا، تیرے بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر۔ آئے حبیب کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہاری وفا پر زینب کبریٰ کو اتنا یقین ہے کہ زینب تمہارا نام لیتی ہیں، بھیا حبیب کو خط لے۔ واقعات بہت مشہور ہیں تو میں، اور آج مجلس واقعاً ذرا
طولانی ہو گئی، جلدی سے آخری مراحل پہ جاتا ہوں، اور ایک جملہ کہہ کر کہ جہاں اصل تقریر ختم ہوئی تھی باپ، مصائب کے اندر بھی وہ ٹکڑا آخر میں آئے گا باپ، ذہن میں رکھیے کہ یہ مناسب ہے۔ لیکن حبیب دوپہر کا وقت ہے، شہر کوفہ میں کھانا کھا رہے ہیں۔ اچھا، کوفہ شہر میں چاروں طرف پہرا لگ گیا ہے، باہر جانے کے سارے راستے بند۔ حبیب کھانا کھا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ زوجہ حبیب، ہاں اللہ، یہ ہے وہ مومنہ جو واقعاً ایک رول ماڈل ہے ہماری خواتین کے لیے۔ اگر حبیب ایک رول ماڈل ہے مردوں کے لیے تو زوجہ حبیب کھانا کھاتے کھاتے گھبرا کے کہا، حبیب یہ لقمہ میرے گلے میں اٹک گیا، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ہم کو اس وقت یاد کر رہا۔ اور جیسے ہی زوجہ حبیب نے یہ کہا، دروازے پہ دستک کی آواز آئی، اور آواز آئی، انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ بس ایک بار حبیب تڑپ کے اٹھے، حسین کا قاصد ہے، ہاں مگر حجاب ہے اسلام میں، زوجہ حبیب فوراً پردے کے پیچھے چلی گئی۔ آقا کا قاصد بھی ہو لیکن حجاب۔ حبیب نے دروازہ کھولا، قاصد کا چہرہ بعد میں دیکھا، پہلے تو اس کے پیروں پہ گر کے پیروں کو بوسہ دیا، انہی پیروں سے چل کے میرے آقا کی بارگاہ سے میرے پاس آیا اور لا کے بٹھا دیا، باقی ساری باتیں چھوڑتے ہوئے۔ ایک مرتبہ کہا، تو نے کیسے زحمت کی؟ کہا، یہ خط حسین کا خط، حبیب کے نام، خاص حبیب کا نام، الی الرجل الفقی حبیب ابن مظاہر، یہ علی کے بیٹے حسین کا خط ہے، اس مرد کی جانب جو علم فقہ جانتا ہے، حبیب ابن مظاہر۔ خط پڑھا اور ایک مرتبہ کہا کہ آقا کو میرا سلام کہہ دینا، میں آؤں گا۔ بلایا گیا تھا خط کا پیغام، اور ادھر وہ قاصد گیا، ادھر زوجہ حبیب پردہ ہٹا کے تڑپ کے آتی ہیں اس کمرے میں۔ حبیب، صدام کے زمانے میں یہ ماحول ہم نے دیکھا، اور بہت سارے شاہ ایران کے زمانے میں ماحول ہم نے دیکھا۔ کیا ماحول؟ شوہر بیوی پہ بھروسہ نہیں کر سکتا ہے، بیوی شوہر پہ، باپ بیٹے پہ بھروسہ نہیں کر سکتا ہے، بیٹا باپ پر، کوئی نہ کوئی حکومت کا جاسوس یا اسپائی۔ وہی ماحول اس وقت کوفے کا یزید اور ابن زیاد نے بنا دیا۔ زوجہ حبیب آئیں، حبیب میرے آقا کا قاصد کیوں آیا؟ اب حبیب بتانا بھی چاہ رہے ہیں اور گھبرا بھی رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میری بیوی بھی اس کیمپ سے تعلق رکھتی ہو یا اپنے شوہر کو روکنے کے لیے خبر کر دے۔ بتانا چاہتے بھی ہیں اور بتا پا بھی نہیں رہے، راز ہے امام کا۔ ایک مرتبہ کہا، یہ تو چھپا نہیں سکتے کہ حسین کا خط ہے۔ وہ تو قاصد نے بآواز بلند کہا تھا، کہا کہ میرے آقا کا خط آیا۔ زوجہ حبیب نے تڑپ کے کہا، تو اس میں کیا لکھا؟ کہا، آقا کربلا آ گئے ہیں، مجھے بلایا۔ زوجہ حبیب نے کہا، تو نے کیا فیصلہ کیا؟ کہا، بھی میں سوچ رہا ہوں کہ کیا فیصلہ کروں۔ بھئی یہ سننا ہے کہ زوجہ حبیب تڑپ کے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، اور یہ مقتل کا جملہ، ایک بار اپنے ہاتھوں سے کنگن اور چوڑیاں اتار کے حبیب کے سامنے پھینکی، کہا، حبیب یہ تو پہن لے، اپنی تلوار مجھے دے دے، میں اپنے آقا کی نصرت و مدد کے لیے جاؤں گی۔ اللہ اللہ، یہ دن بھی آنا تھا کہ میری شہزادی کا لال میرے شوہر کو بلائے اور میرا شوہر کہے، ابھی میں سوچ رہا ہوں۔ حبیب نے کہا کہ مجھے اپنا خیال نہیں ہے، مجھے تیرا خیال۔ زوجہ حبیب نے کہا، میرا خیال؟ میں مٹی کھا کے گزارا کر لوں گی، مگر یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ فاطمہ کا لال میرے شوہر کو بلائے اور وہ نہ جائے۔ حبیب نے کہا، تو میں تو یہی چاہ رہا تھا، لیکن تیرا خیال، اب میں جا رہا ہوں۔ کہا، مگر ایک وعدہ کر، جب آقا کی بارگاہ میں جائے گا اپنا سلام بعد میں کرنا، پہلے اس کنیز کا سلام آقا کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ اور ابھی پریشان، پہرے لگے کیسے نکلوں۔ غلام کو گھوڑا دے کے بھیج دیا، غلام کی اتنی زیادہ نگرانی نہیں، رات کو باہر نکلے، آدھی رات چھپتے چھپاتے دیکھا کہ گھوڑے کی گردن میں بائیں ڈھالے غلام باہر کوفے کے باہر کھڑا اور کہہ رہا ہے کہ اب تک میرا آقا نہیں آیا، اگر فجر تک نہ آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کر آقا حسین کی مدد کو جاؤں گا۔ حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک مرتبہ کا، آقا تو ساری کائنات کا مالک، آج مظلومیت کا یہ دن آ گیا کہ ادنا غلام یہ سمجھ رہے کہ وہ تیری مدد کریں گے۔ بات بہت مختصر، حبیب 7 محرم کو کربلا پہنچے اور پہلی بار حسین کے لشکر میں اللہ اکبر کی خوشی کی آوازیں گونجی، خوشی کے نعرے، سب حبیب کو گلے سے لگا رہے، حبیب کو مبارکباد دے رہے۔ یہ آوازیں زینب نے بھی سن لی۔ پہلا موقع ہے کہ میرے بھیا کے لشکر سے خوشی کی آوازیں آ رہی۔
फिजा जरा देख के आना। फिजा वापिस आई, कहा शहजादी मेरे आका के बचपने का दोस्त हबीब इब्ने मुजाहिर आ गया। भाई इतना सुनना था। ज़ैनब ने कहा फिजा जाके हबीब से कहना कि मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। हबीब को ज़ैनब का पैगाम मिला, कानों पे यकीन नहीं आया, हुसैन साथ लेकर आए। खेमे के अंदर ज़ैनब, खेमे के बाहर हबीब है, बीच में पर्दा पड़ा, पर्दे के साथ हुसैन खड़े। एक मर्तबा का ज़ैनब मुबारक हो, मुबारक हो, मेरे बचपने का दोस्त हबीब आ गया। बस इतना सुनना है। ज़ैनब ने कहा अय हबीब, फातिमा की बेटी ज़ैनब तुझे सलाम कहती है। गश खा के हबीब जमीन पे गिरने लगे। शहजादी ये दिन आ गया कि हम जैसे अदना गुलामों को बराह रास्त सलाम कहा जा रहा है। ज़ैनब ने कहा बस भैया हबीब मेरे माँ जाए का ख्याल करना। और 10 मुहर्रम का दिन आया। हबीब को तो ज्यादा जिहाद का मौका न मिला, इसलिए कि नमाज के ताने पर हबीब बर्दाश्त न कर सके। तलवार लेकर दुश्मनों के ऊपर टूटे, यहाँ तक के जख्मी होके गिरे। हबीब का सर काटा गया। अब आखिरी 2 मुख्तसर रिवायतें सुन लीजिए। हबीब का कटा सर नो के नेज़ा पे बुलंद है। और एक मर्तबा ये काफिला 11 मुहर्रम को कूफे में दाखिल हुआ। अब ये काफिला कूफे में आगे बढ़ रहा है। एक मर्तबा हबीब के 2 बेटे थे, एक बड़ा एक छोटा। एक मर्तबा एक नौजवान की निगाह नोके नेज़ा पर कटे सर पे पड़ी। जोश की आलम में तलवार निकाल के आया, नेज़ा उठाने वाले पे हमला किया, उसे कत्ल किया। वो कटा हुआ सर छीना, सर लेके ये कहता हुआ चला अरे जब बेटे जिंदा होते हैं तो बाप का सर नोके नेज़ा पे बुलंद नहीं हो सकता। मैं हबीब का गैरतमंद बेटा हूं। जरा सुनिए, जब ये जुमला आका सज्जाद के कानों में पड़ा होगा, गैरतमंद बेटे जिंदा होते हैं तो बाप का सर दुश्मन के पास नहीं रहता। हाय मेरा मजलूम इमाम सज्जाद, क्या सब्र का मुजाहिरा किया। और उधर बस आखिरी जुमले, उधर अभी आका सज्जाद उस जवान का जुमला सुन रहे हैं कि ऐसा लगा मेरे घुटने को पकड़ के कोई हिला रहा। गरचे गले में तौक था, मगर झुक के देखा एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ है, घुटने को हिला रहा है। आका ने पूछा बेटा क्या बात है? कहा मैं हबीब का छोटा बेटा हूँ, मैं हबीब का यतीम हूँ। भाई इतना सुनना है। सज्जाद ने पलट के पीछे की सवारी को देखा, ज़ैनब को आवाज दी, फूफी अम्मा मेरे चचा हबीब का यतीम यहाँ पे खड़ा है। ज़ैनब ने झुक के देखा और कहा इतना बता दे। कहा मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूं, इतना बता दे तेरी माँ कहाँ है, उसे उसके शौहर का पुरसा दूं। भाई इतना कहना था। करीब करीब के मकान की छत से ज़ौजा हबीब की आवाज आई, कहती है शहजादी आपकी कनीज सुबह से यहाँ पे बैठी है। ज़ैनब ये करीम बिनते करीम है, शरीफ बिनते शरीफ है। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा ज़ौजा हबीब मैं तुझे तेरे शौहर का पुरसा दे रही हूँ, मेरे शौहर का पुरसा कबूल कर। शहजादी उस शौहर मारा गया, आप पुरसा दे रही, आपके तो 18 मारे गए। अरे कोई आपके पास आया, हुसैन का पुरसा लो, अब्बास का पुरसा लो, अकबर का पुरसा लो, असगर का पुरसा। खुदावंदा आज जिन मरहूम फसी जाफरी साहब के इसाले सवाब की मजलिस है, उनको और दीगर तमाम मरहुमीन को आले इल्लीन में जवारे अहले बैत हबीब इब्ने मुजाहिर के परचम तले मैशूर फरमा। खुदावंदा इन मसाइब पे गिरिया करने वाले इन मोमिनीन और मोमिनात का वास्ता दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से इनको महफूज फरमा, बल्कि दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों और मजलूम शियान हैदर करार की जान माल इज्जत व नामूस और औलाद की हिफाजत फरमा। इन मसाइब के इंतकाम के लिए ज़हूर इमाम में ताजील फरमा। मातम हुसैन। Say